زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں، یعنی ہاتھ ملائیں، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر بامقصد زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کن اوصاف کو اپنانا ہے اور کون سی ایسی خامیاں ہیں جن سے اپنا دامن پاک و صاف رکھنا ہے، جن سے اپنے کردار کو پاک رکھنا ہے، یہ سننے اور سیکھنے کے لیے اس سلسلے میں ہم حاضر ہیں۔ آئیے حصول ثواب کے لیے، اللہ عز و جل کی رضا کے حصول کے لیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اول تاخر پوری توجہ کے ساتھ سلسلے میں حاضری دیں گے، پوری توجہ سے سنیں گے، علم دین سیکھیں گے، انشاءاللہ عز و جل حتی الامکان ان مدنی پھولوں پر عمل بھی کریں گے، اور اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی پہنچائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں ہم اکیلے نہیں ہیں، کہیں بھی ہم رہتے ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ افراد، کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ گھر میں بھی ایک پورا وہ فیملی سسٹم ہے، فیملی ہے، ماں باپ ہیں، بچے ہیں، پھر آگے چل کے شادیاں ہوتی ہیں تو مزید اضافہ ہوتا ہے اس میں، کہیں کام کرتے ہیں تو ساتھ دیگر کام کرنے والے ہوتے ہیں، دیگر کولیگز ہوتے ہیں، اسکول کالج میں پڑھتے ہیں، وہاں دیگر طلباء بھی ہوں گے، اساتذہ بھی ہوں گے، دیگر جو سٹاف ہے، کلیریکل سٹاف وغیرہ، انتظامی جو لوگ ہوتے ہیں انتظامیہ کے، وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو کہیں بھی کوئی شخص اکیلا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب دین اسلام کی خدمت کا وہ ایک جذبہ ملنے کے بعد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے تو اب ہم دعوت اسلامی کا مدنی کام کر رہے ہیں، سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں، دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہاں بھی ہمارا واسطہ بہت سے اسلامی بھائیوں سے رہتا ہے، جن کو نیکی کی دعوت پیش کرتے ہیں، جن تک اپروچ کرتے ہیں، ان سے بھی رابطہ ہوتا ہے، جو ساتھ دیگر اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتی ہیں تو ان کے ساتھ دیگر اسلامی بہنیں، تو یہ سب مل جل کر دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو دنیا میں کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی شخص اکیلا اس کو لے کے نہیں چلتا بلکہ اس کے ساتھ دیگر افراد ہوتے ہیں، دیگر لوگ ہوتے ہیں۔ اب جہاں مل جل کر کام کرنے والے ہوتے ہیں وہاں پر آپس میں رائے پر اختلاف بھی ہو جاتا ہے، یہ ایک ظاہر حصہ ہے اس کام کا۔ کوئی سوچتا ہے کہ یہ کام یوں ہونا چاہیے جبکہ دوسرے کی رائے اس کے خلاف ہوتی ہے کہ یوں نہیں، یوں کر لیا جائے۔ عموماً یہ رائے بہتری کے لیے ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہر ایک کی سمجھ مختلف ہے، عقل مختلف ہے، سوچنے کا انداز مختلف ہے، اس لیے رائے کا اختلاف ہوتا ہے۔ ایک چاہتا ہے کہ یہ کام یوں کرنے سے زیادہ بہتری آئے گی، وہ یوں سمجھتا ہے، جبکہ دوسرا سمجھتا ہے کہ نہیں، اس طرح کرنے سے وہ بہتری نہیں ہوگی، اس طرح کرنے سے بہتری ہوگی۔ تو کہیں بھی جب کچھ لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو ان میں آپس میں رائے کا اختلاف ہونا یہ اس کام کا یعنی سمجھ لیجئے کہ زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب یہ جو رائے کا اختلاف ہے یہ اس سے آگے بڑھتا ہے اور بات آپس میں ناچاکی تک پہنچتی ہے، ناراضیاں ہوتی ہیں،
آپس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، یہاں تک کہ جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، اور بعض صورتوں میں تو معاذ اللہ قتل و غارت گری تک معاملہ جا پہنچتا ہے۔ یہ جو سب ہے، آپس میں پھوٹ پڑ جانا، ناچاکی ہو جانا، یہ شیطان کے اثر سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈالتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 91 میں اللہ رب العباد جل جلالہ کا ارشاد عبرت بنیاد ہے۔ ترجمہ کنز الایمان شریف سے، شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ اکٹھے رہنے والوں میں جب کوئی آپس میں ان کی سوچ مختلف ہوتی ہے، سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، رائے اور مشورے کا اختلاف ہوتا ہے، تو یہ بات ناچاکی تک کس طرح پہنچتی ہے کہ شیطان آپس میں پھوٹ ڈلوا دیتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر بہت سے گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے، آپس میں بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ بدگمانی آگے چل کے بغض و کینے میں تبدیل ہوتی ہے، آپس میں حسد پیدا ہوتا ہے، غیبتیں ہوتی ہیں، الزام تراشیاں ہوتی ہیں، بہتان ترازیاں، ایک دوسرے کے عیب اچھالے جاتے ہیں، اور معاذ اللہ اگر کوئی صلح کی صورت نہ بنے تو ایسا ہوتا ہے کہ بات بڑھتی بڑھتی قطع تعلق تک جا پہنچتی، آپس میں بول چال بند ہو جاتی ہے، تعلق قطع کر دیا جاتا ہے۔ خاندانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، کاروباری شراکت داروں میں، پارٹنر جو ہوتے ہیں آپس میں، ان میں بھی ایسا ہوتا ہے، اکٹھے پڑھنے والے طلباء میں بھی ہوتا ہے، کسی ادارے میں کام کرنے والوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور بعض اوقات دین کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے، ان میں بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ جو جھگڑا ہے، لڑائی ہے آپس کی، یعنی کسی معاملے میں اختلاف اتنا بڑھ جائے کہ وہ لڑائی تک، ناچاکی تک جا پہنچے، تو یہ مسلمانوں کا انداز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں، جو زندگی گزارنے کا انداز ہمیں دین اسلام نے دیا ہے، اس میں ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا فرمان عالی شان تو یہ ہے کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے جنت کے کنارے میں ایک گھر کا ضامن ہوں، یعنی جنت کے اندر۔ اپنے نفس کی خاطر جھگڑنے سے ہم میں سے ہر ایک کو بچنا چاہیے، اور یہاں تک کہ اگر بالفرض کسی معاملے میں کسی نے ہمارا کوئی حق تلف بھی کر دیا، حق تلف کر دیا، مثلا ہماری دل آزاری کر دی، ہماری بات کاٹ دی، ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے تھے وہ صحیح ہے، لیکن سامنے والے نے اسے قبول نہیں کیا، اور بالفرض اس سے آگے بڑھتے ہوئے ہمیں جھاڑ دیا، ہماری دل آزاری کر دی، ہماری بات کاٹ دی گئی، ہم سمجھتے ہیں کہ ڈی گریڈ کیا گیا، ہماری بے عزتی ہوئی، تو حق پر ہونے کے باوجود بھی جو جھگڑا نہیں کرتا، آپ نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر کا ضامن ہوں۔ کتنی عظیم بشارت ہے۔ بندہ معمولی جھگڑے جو ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے معمولی ہی ہوتے ہیں، اور اگر ہم معمولی سا حق اپنا چھوڑ دیں گے اور جنت میں گھر مل جائے تو سبحان اللہ عز و جل، سودا بہت سستا ہے۔ مسلمان آپس میں جھگڑنے والے نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو ایک دوسرے کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اور مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت مرآت المناجی، جو اردو میں شرح ہے مشکات شریف کی، مشکات المصابیح کی شرح مرآت المناجی، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے تحریر فرمایا۔ اس کی پہلی جلد میں اس حدیث کے تحت مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، یعنی کامل مسلمان وہ ہے جو لغتاً شرعاً ہر طرح مسلمان ہو،
یعنی صرف نام کا مسلمان نہ ہو بلکہ لغتاً بھی ہو، یعنی نام کے حوالے سے بھی، معنی کے حوالے سے بھی، اور شریعت پر عمل کرنے والا بھی ہو۔ وہ مومن ہے جو کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے، گالی، طعنہ، چغلی وغیرہ نہ کرے، کسی کو نہ مارے پیٹے، نہ اس کے خلاف کچھ تحریر کرے، یعنی صرف زبانی کلامی ہی نہیں بلکہ مسلمان کے خلاف لکھنا، یہ بھی مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مزید فرماتے ہیں کامل مہاجر وہ مسلمان ہے جو ترک وطن کے ساتھ ترک گناہ بھی کرے، یعنی گناہ چھوڑنا یہ بھی ہجرت ہے، یعنی گناہوں سے نیکیوں کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں مفتی صاحب، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، گناہ چھوڑنا لغتاً ہجرت ہے جو ہمیشہ جاری رہے گی، یعنی جب تک زندگی ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ زبان سے اور ہاتھ سے تکلیف پہنچانا یہ تو بہت دور کی بات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے کہ جس سے اسے تکلیف ہو۔ تو زبان سے کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کو جھاڑنا، کسی کی دل آزاری کرنا، یا معاذ اللہ کسی پر ہاتھ اٹھانا، یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں۔ آنکھ کا اس طرح کا اشارہ جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے، یہ بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے، دین اسلام کی تعلیمات کتنی پیاری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس طرح ایک دوسرے کی عزت کا تحفظ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں کیسے پیارے انداز میں سمجھایا ہے۔ کسی بھی انداز سے کسی دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرنا، ڈرانا، یہ بھی منع ہے۔ حدیث شریف میں ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حقوق العباد کا معاملہ بہت نازک ہے، مگر آج کل ہر معاملے میں بے باکی کا دورہ ہے۔ حقوق اللہ بھی پامال ہو رہے ہیں اور حقوق العباد کا بھی کوئی لحاظ نہیں۔ عوام یعنی عام لوگ تو کجا، خواص کہلانے والے مذہبی لوگ بھی اس کی طرف سے بعض اوقات غافل پائے جاتے ہیں۔ غصہ یہ بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں، اور غصے کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور اس وجہ سے پھر دل آزاریاں ہوتی ہیں، دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کسی مسلمان کی بلا وجہ شرعی دل آزاری یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی، اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی، یعنی جس نے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچائی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اپنے رب عز و جل کو تکلیف دی۔ یہ بات معمولی نہیں ہے۔ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا، تکلیف پہنچانا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کفار کی صفت بیان کی ہے۔ چنانچہ سورہ احزاب پارہ نمبر 22 میں ارشاد ہوتا ہے ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهینا۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ عز و جل نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، بلکہ ہمارے کسی بھی انداز سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، آمین۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کہیں بھی کسی بھی شعبے میں اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، ناچاکی ہو جائے، تو ایک دوسرے کے خلاف عیوب اچھالنے کا، بازار گرم کر کے گناہوں کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے، اور اس سے جہاں یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے وہاں اس ادارے سے وابستہ لوگوں کو نقصان یقیناً پہنچتا ہے۔ اگر کاروباری شراکت داری میں ایسا ہوگا، آپ کا کوئی بزنس پارٹنر ہے، آپ نے کسی کے ساتھ شراکت کی، تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور کہیں کوئی اختلاف ہو گیا، اب
صلح کی کوئی صورت نہیں بنی اور آپس میں ناچاکی ہو گئی، ناچاکی بڑھ گئی، ایسی بڑی کہ آپ کو اپنے راستے جدا کرنے پڑے، مثلا کاروبار الگ کرنا پڑا، تو ظاہر ہے گناہوں کے سبب آخرت تو برباد ہو ہی رہی ہے، ساتھ ساتھ دنیا میں بھی یہ نقصان ہو رہا ہے کہ اب جب کاروبار آپ الگ کریں گے تو جو انویسٹمنٹ ہے آپ کی، جو آپ نے روپیہ لگایا ہے، جو آپ نے رقم لگائی ہے، اس میں وہ آپ کو واپس پوری نہیں ملے گی، نقصان ہوگا اس میں، اور پھر اس رقم میں نقصان کے ساتھ ساتھ جب آپ کچھ نیا کرنے جائیں گے تو نیا بھی دنوں میں تو اسٹیبل نہیں ہوگا، اس میں بھی وقت لگے گا، تو آپ کو جہاں دنیاوی بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا، وہاں اخروی نقصانات، ظاہر آخرت کا نقصان دنیا کے نقصان سے بڑھ کر ہے، تو دنیا میں بھی ناچاکیوں سے نقصان ہوتا ہے۔ یہ تو ایک کاروباری حوالے سے مثال تھی۔ کسی بھی ادارے کو لیجیے، اگر ادارے کے ملازمین کی آپس میں ناچاکی ہو جائے تو ظاہر ہے ان کے کام میں فرق آ جائے گا، ان کی کام کی صلاحیت میں، اور بعض اوقات ارادتاً بھی، جان بوجھ کر بھی پھر کام میں کمی کر دی جاتی ہے، کام چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اگر اس ادارے سے کوئی مثلا وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، کوئی سرکاری ادارہ ہے، یا ایسا ادارہ ہے جس سے عوام کی یعنی ایک اچھی خاصی تعداد کی منفیت اس ادارے کے ساتھ ہے، تو جب وہاں ایسا ہوگا تو اب وہ ادارے میں جو نقصان ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی تعداد عوام کی بھی اس سے متاثر ہوگی، لوگوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد متاثر ہوگی۔ ظاہر ہے ان کی منفیت اس ادارے کے ساتھ ہے، ان کا مفاد اس ادارے کے ساتھ ہے، وہ جو ادارہ ہے وہ عوام کو نفع پہنچانے کے لیے قائم کیا گیا ہے، لیکن اس ادارے میں کوئی ایسی صورت پیدا ہوئی، مثلا آفیسرز اور ماتحت کے درمیان کوئی خلیج آ گئی، کوئی ناچاکی ہو گئی، یا آپس میں ہی وہ ماتحت جو ہیں لیبر وغیرہ وہ آپس میں ہی ان کا کوئی مسئلہ ہو گیا اور انہوں نے کام چھوڑ دیا، تو اس ادارے کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی تعداد کے مفادات بھی متاثر ہوتے ہیں، بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو یہ جہاں بھی ایسی صورتحال پیدا ہوگی اس کا نقصان ہوگا، اور اگر ایسی صورتحال خدا نخواستہ دین کی خدمت کرنے والوں کا، جو ایک دین کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے ہیں، ان میں آپس میں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ خاص کر کوئی ایسی تحریک ہے سنتوں کی خدمت کی، کوئی دینی ادارہ ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی دارالعلوم ہے، اب جامعہ ہے، مدرسہ ہے، ایسا ادارہ ہے جو دین کی خدمت کے لیے وہ جسے قائم کیا گیا، وہاں کام کرنے والوں کے بیچ میں، مثلا جامعہ میں اساتذہ کے بیچ میں یا طلباء کا آپس میں، اسی طرح دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں ان کا آپس میں، ماتحت کا نگران سے، یا ماتحت کا ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، رائے کے اختلاف پر وہ بات بڑھ گئی، ناچاکی تک نوبت جا پہنچی، تو اب بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور آپس میں جو بدگمانیاں اور غیبتیں، چغلیاں، تہمت، الزام تراشی، عیب اچھالنے کا سلسلہ یہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ دین کی خدمت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں وہ بھی ان معاملات کو دیکھ کر پھر بدظن ہوتے ہیں، بدگمان ہوتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے معاملات کی وجہ سے پھر وہ دینی تعلیمات سے دور ہو جاتے ہیں، سنتوں بھرے ماحول سے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی مبلغ سے، کسی سنی عالم سے، کسی ایسے شخص سے جس کی پہچان مذہبی ہو، اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اب اس کا لوگوں پر ظاہر کرنا، کسی عام شخص کی غلطی کو لوگوں پر ظاہر کرنا، یہ بھی بلا اجازت شرعی درست نہیں ہے، لیکن اگر جس سے غلطی ہوئی ہے وہ دینی مقتدا ہے، ایسا ہے کہ لوگ جس کو دیکھتے ہیں اس سے محبت رکھتے ہیں، اس کی دینی پہچان ہے، مثلا کوئی سنی عالم ہے یا کسی خانوادے کے سجادہ نشین ہیں، کوئی ان کی اس طرح کی پہچان ہے، کسی پیر صاحب کے خلیفہ ہیں، سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں، مبلغ ہیں، جامعۃ المدینہ کے استاذ ہیں، مدرسے کے قاری صاحب ہیں، ایسے لوگوں سے جب کوئی غلطی ہو جائے تو اب اس کا ظاہر کرنا یہ عوام کی غلطیوں کو ظاہر کرنے سے زیادہ نقصان دہ اور بڑا گناہ ہے، کیونکہ جب ان کی غلطی پھیلے گی تو لوگ دین سے دور ہوں گے، یعنی صرف اس شخص سے دور نہیں ہوں گے بلکہ اس کی وجہ سے وہ دین کی محبت بھی ان کے دل میں کم ہو جائے گی۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ
ارشاد فرماتے ہیں فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 29 میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل سنت سے بتقدیر الہی جو ایسی لغزش فاحش واقع ہو اس کا اخفا یعنی چھپانا واجب ہے کہ معاذ اللہ لوگ ان سے بد اعتقاد یعنی بد ظن ہوں گے اور جو نفع ان کی تقریر اور تحریر سے اسلام اور سنت کو پہنچتا تھا اس میں خلل واقع ہوگا۔ اس کی اشاعت یعنی اس کو پھیلانا، لوگوں پر ظاہر کرنا، یہ اشاعت فاحشہ یعنی برا چرچا کرنا ہے، اور اشاعت فاحشہ یعنی برا چرچا کرنا یہ بنص قرآن عظیم حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نور پارہ نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، وہ لوگ جو چاہتے ہیں مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، خصوصاً جب کہ وہ بندگان خدا حق کی طرف بے کسی عذر و تعامل کی رجوع فرما چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اپنے بھائی کو کسی گناہ کی وجہ سے آر دلایا وہ مرنے سے قبل اسی گناہ میں مبتلا ہوگا، العیاذ باللہ تعالی۔ بعض لوگ بہت جھگڑالو طبیعت کے ہوتے ہیں، خواہ مخواہ تنقیدیں کرتے ہیں، بال کی کھال اتارتے ہیں، بات بات پر فسادات برپا کرتے ہیں اور اس طرح مسلمانوں کے بیچ میں پھوٹ کا باعث بنتے ہیں، مسلمانوں کی ایذا رسانی کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی سے ڈر جانا چاہیے۔ پارہ نمبر 30 سورہ بروج کی 10ویں آیت مبارکہ میں رب العباد عز و جل کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، ترجمہ کنز ایمان، بے شک جنہوں نے ایذا دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھر توبہ نہ کی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب۔ حدیث پاک میں ہے، فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے اس پر اللہ عز و جل کی لعنت جو اس کو بیدار کرے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت کیا، آپ نے سنا کہ آپس کے جھگڑے، آپس کی ناچاکیاں یہ کس قدر نقصان دہ ہیں، ہماری آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور دنیا میں بھی اس کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ بالخصوص جو دین اسلام کی خدمت کو اپنا مقصد بنائے ہوئے ہیں، با مقصد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، انہیں تو بہت زیادہ اس حوالے سے احتیاط کرنی پڑے گی اور بہت سی ایسی جگہ ہوں گی جہاں درگزر کرنا پڑے گا، اگنور کرنا پڑے گا۔ آپس میں بہت سی جگہوں پر اختلاف ہو جاتا ہے، رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، تو ایسا جو اختلاف ہے بعض اوقات شیطان اس طرح کا وسوسہ دیتا ہے کہ ایسا نہ ہوا تو دین کا نقصان ہو جائے گا، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ میں جو سوچنے جا رہا ہوں یہ نفع کے لیے سوچ رہا ہوں، فائدے کے لیے سوچ رہا ہوں، لیکن یہ جو دوسرا ہے، سامنے والا سوچ رہا ہے، اس کی سوچ معاذ اللہ وہ نقصان کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ تو ایسا ہوتا نہیں ہے، رائے کا اختلاف ضرور ہوتا ہے، طریقہ کار کے حوالے سے اختلاف ہوگا، لیکن نیت جو ہے عموماً بہتری کی ہی ہوتی ہے، نیت یہی ہوتی ہے کہ اس سے فائدہ ہو۔ ہاں ظاہر ہے ہر ایک کی عقل وہ یکساں نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی سمجھ ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہی درست ہو، سامنے والا بھی صحیح ہو سکتا ہے، اور بالفرض کسی معاملے پر ہماری رائے ہی درست ہے، سامنے والے کی رائے پر فائق ہے، تو پھر بھی ایسے معاملات میں عموماً جو یہ رائے کا اختلاف ہوتا ہے یہ ایسا اختلاف نہیں ہوتا کہ جس سے کوئی فرض یا واجب ترک ہو جائے۔ ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ دو راستے تھے، ایک راستہ زیادہ بہتر تھا اور دوسرا اس کی نسبت یعنی وہ کم بہتری والا تھا، تو اب کسی نے وہ زیادہ بہتر کو نہیں اپنایا بلکہ کم بہتری والے کو اپنا لیا، تو اس میں کوئی بھی فرض یا واجب ترک نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے جس میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ کرنے سے یہ نقصان ہو جائے گا، میں نے اپنی رائے پیش کی، سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ سامنے والے کی سمجھ میں بات نہیں آ سکی، اب وہ اس کا ادراک نہیں کر پایا، اس نے وہ فیصلہ کر دیا اور بعد میں وہ نقصان ہو گیا جو متوقع تھا، جو مجھے نظر آ رہا تھا۔ تو اب شیطان اور زیادہ کھیلتا ہے کہ دیکھا میں نے پہلے ہی کہا تھا یوں نہ کیا جائے، یوں ہو جائے گا، ایسا ہو گیا نا۔ تو اس طرح کے معاملات میں بھی عموماً جو نقصان ہوتا ہے کوئی ایسا نہیں ہے جس میں فرض یا واجب ترک ہو جائے عموماً، تو ایسی صورت میں
بالفرض آپ کی رائے نہیں مانی گئی، تب بھی ہمیں اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے یہی ذہن بنانا چاہیے کہ دیکھیں نہ فرض ترک ہوا نہ واجب، ہاں ایک بہتر راہ تھی، اس کو اختیار نہیں کیا گیا، تو اب مزید نقصان سے بچنے کے لیے مجھے وہی کرنا ہے جو مشورے سے طے ہوا ہے۔ جب ایک بات مشورے سے طے ہو جائے تو سب پھر اس کے لیے کوشش کریں، مل کر کوشش کریں، اگرچہ بالفرض آپ کی رائے یعنی آپ کی رائے موافق نہیں تھی اس رائے کے جس پر عمل کیا جا رہا، جو فیصلہ ہوا، پھر بھی مل کر کوشش کی جائے۔ اگر فیصلہ کرنے میں کہیں کوئی چوک ہو بھی گئی، کوئی غلطی ہو بھی گئی، تو انشاءاللہ عزوجل یہ جو آپس کا اتفاق ہے، مل جل کر کام کرنا ہے، نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالی راہیں کھول دے گا، اور وہ جو نقصان ہے انشاءاللہ اس کا بھی مداوع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ وہ بھی بہتری کی طرف لے کر جائے گا وہ قدم بھی۔ یہ بالخصوص مل جل کر مدنی کام کرنے میں اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، یہ ہماری دنیا کے لیے، ہماری آخرت کے لیے زبردست نقصان دہ ہیں، اور جو اسلامی بھائی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوتے ہیں اس توقع کے ساتھ کہ ہم بھی نیک بنیں گے، ہمیں نیک سمجھتے ہیں، تو اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے کہ اس طرح کی یعنی وہ اختلاف ناچاکی کی صورت اختیار کر لے اور پھر آپس میں جھگڑا، یہاں تک کہ بول چال بند وغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر گناہ، غیبت، چغلی، بہتان، الزام تراشی، عیوب اچھالنا، یہ سلسلہ شروع ہو جائے، تو پھر ایسے لوگ جو نیک بننے کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں، ایسے اسلامی بھائی، ایسی اسلامی بہنیں، ان کے دور ہونے کا زبردست اندیشہ ہے، اور اگر وہ مدنی ماحول سے دور ہوں گے تو گناہوں میں جا پڑیں گے۔ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں کی، اسلامی بھائیوں کی، اسلامی بہنوں کی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور رائے کے اختلاف کو ناچاکی اور جھگڑے تک نہیں پہنچنے دینا چاہیے، بلکہ اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ آپس میں اختلاف ہو گیا اور بات بڑھ گئی، ناچاکی کی طرف جا رہی ہے، تو دیگر اسلامی بھائی جو وہاں موجود ہیں، ذمہ داران یا دیگر اسلامی بھائی، ان کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ اس ناچاکی کو ہوا دیں، ایسے موقع پر شیطان خوب کھیلتا ہے، اور جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو جو ساتھ والے ہوتے ہیں وہ بھی پھر گناہوں میں شریک ہو جاتے ہیں، غیبتیں سننے میں، حوصلہ افزائی کرنے میں، ہاں میں ہاں ملانے میں، وہ بہت سے گناہ بھی ہوتے ہیں، آپس میں دوریاں مزید بڑھتی ہیں، اور توجہ مدنی کام کی طرف سے ہٹ جاتی ہے۔ شیطان یقیناً یہی چاہتا ہے۔ اگر ایسا کہیں ہو جائے، گھر میں آپس میں اختلاف ہو گیا بھائی کا بھائی سے، یا خدا نخواستہ شوہر کا بیوی سے ہو گیا، ناچاکی تو باپ اور بیٹے میں بھی ہو جاتی ہے، کاروباری شراکت داری میں ایسا ہو گیا، یا گاہک اور دکاندار میں ایسا ہو گیا، مارکیٹ میں دو دکانداروں کے بیچ میں ایسا ہو گیا کہیں، یا طلبہ میں، اساتذہ میں، کاروباری ادارے ہیں وہاں آپس میں جو کولیگز ہوتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ملازم ان میں، سرکاری اداروں میں آپس میں کہیں ایسا ہو گیا، مدنی ماحول میں خدا نخواستہ شیطان نے ایسا کوئی وہ چکر چلا دیا، تو دیگر کو چاہیے جو ساتھ والے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ خود گناہوں میں ملوث ہوں اور ایسا کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں، انہیں چاہیے کہ وہ صلح کی صورت نکالیں۔ صلح کروانا، دو مسلمانوں کے بیچ میں صلح کروانا، یہ بہت ہی عظیم عمل ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک روز مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ تشریف فرما تھے، آپ مسکرانے لگے، تبسم فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ نے کس لیے تبسم فرمایا، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، میرے دو امتی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دو زانو گر پڑیں گے۔ دو زانو یعنی جس طرح التحیات میں ہم نماز میں قاعدے میں التحیات جب پڑھتے ہیں اس وقت بیٹھتے ہیں، دو امتی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دو زانو گر پڑیں گے، ایک عرض کرے گا، اے اللہ عز و جل، اس سے میرا انصاف دلا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ اللہ عز و جل مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا، یہ بیچارہ یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا ہے کیا کرے، اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ مظلوم یعنی دعویٰ کرنے والا کہے گا کہ میرے گناہ اس کے ذمے ڈال دے،
اتنا ارشاد فرما کر سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ فرمایا وہ دن بہت عظیم دن ہوگا، کیونکہ اس دن یعنی قیامت کے دن ہر ایک اس بات کا ضرورت مند ہوگا کہ اس کا بوجھ ہلکا ہو، گناہوں کا بوجھ۔ اللہ عز و جل مظلوم یعنی مدعی دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا دیکھ تیرے سامنے کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا اے پروردگار جل جلالہ، میں اپنے سامنے سونے کے بڑے شہر اور بڑے بڑے محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے آراستہ و پیراستہ ہیں۔ یہ شہر، یہ عمدہ محلات کس پیغمبر یا کس صدیق یا کس شہید کے لیے ہیں؟ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا یہ اس کے لیے ہیں جو اس کی قیمت ادا کرے، جو اس کی قیمت پے کرے۔ بندہ عرض کرے گا ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا تو ان کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ بندہ عرض کرے گا اے اللہ عز و جل کیسے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق معاف کر دے، جس پر تو دعویٰ کر رہا ہے، اس نے جو تجھ پر ظلم کیا، تیرا حق تلف کیا، تو اس کو معاف کر دے۔ بندہ عرض کرے گا اے اللہ عز و جل میں نے سب حقوق معاف کر دیے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں اکٹھے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل سے ڈرو اور مخلوق میں صلح کرواؤ، کیونکہ اللہ عز و جل بھی بروز قیامت مسلمانوں میں صلح کروائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جو حدیث مبارک آپ نے سنی، اس میں مسلمانوں کے بیچ میں صلح کروانے کی سنت الہیہ اور صلح کی ترغیب دلانے کی سنت مصطفیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشکبار خوشبوئیں یہ آ رہی ہیں۔ اللہ عز و جل کہ ہم بھی اس سنت خوشبودار سے اپنے ظاہر و باطن کو معطر و معمبر کر کے اپنے اسلامی بھائیوں میں بھائی چارگی کی بھرپور کوشش کریں، اپنے ماحول کو صلح اور خیر کی خوشبوؤں سے مہکتا گلزار بلکہ مدینے کا باغ سدا بہار بنا دیں۔ ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دو گروہوں میں آپس میں کسی بات پر ناچاکی ہوئی اور بات بڑی، یہاں تک کہ دونوں طرف کی قومیں آمنے سامنے آ گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر میں تھے، جب واپس تشریف لائے تو دونوں میں صلح کروائی، اور اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ترجمہ کنز الایمان، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کرواؤ۔ ایک اور موقع پر سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، اور صلح خوب ہے اور دل لالچ کے پھندے میں ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلاف کرام، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ، انہوں نے دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، تو ان کی جو مبارک سیرت ہے، ان کی مبارک زندگیاں ہیں، ان کا کردار ہے، وہ بھی اس سے مزین ہے، مسلمانوں میں صلح کروانے کے حوالے سے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے شہزادے ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار ان کے حوالے سے یوں خبر غیب عصر ارشاد فرما دی تھی، پہلے ہی ارشاد فرما دی کہ میرا یہ بیٹا سید یعنی سردار ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں کے مابین صلح کروائے گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شہادت کے بعد 6 ماہ اور چند دن منصب خلافت پر فائز رہے، اور پھر مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروانے کے لیے خلافت جیسے عظیم منصب سے دستبرداری اختیار فرمائی۔ یعنی آپ نے اس لیے وہ خلافت چھوڑ دی کہ یہ جو دو مسلمانوں کے دو گروہ ہیں ان میں صلح ہو جائے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ یہ میرا بیٹا سید سردار ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ صلح کروانا،
اصلاح بین الناس، لوگوں کے بیچ صلح، یہ ایک بہت عظیم کام ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، یہاں تک کہ نفلی نماز، نفلی روزے اور نفلی صدقہ و خیرات سے بھی زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسلمانوں کے بیچ صلح کروانے سے ہوتی۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ امام النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں نماز، روزے اور صدقہ دینے سے زیادہ فضیلت والے کام کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، کیوں نہیں اے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ فرمایا، وہ کام صلح کروا دینا ہے، اور فساد پھیلانا یہ تو دین کو مونڈنے والا یعنی ختم کرنے والا کام ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ اسلامی بھائیوں کے بیچ میں، اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے اسلامی بہنوں کے بیچ میں یہ صلح کروا دینا، دو بھائیوں کے بیچ میں صلح کروا دینا، کاروباری شراکت داروں کے بیچ میں صلح کروانا، غرض یہ کہ کہیں بھی کہیں مسلمان آپس میں ناچاکی ہو جاتی ہے تو صلح کروانا یہ کتنا اچھا اور بھلا کام ہے۔ جو اسلامی بھائی اس وصف کے حامل ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی کسی سے جھگڑا نہیں کرتے، کوئی ایسی صورت بنے تو اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں، خود بھی کسی سے جھگڑا نہیں کرتے اور دوسروں کے بیچ بھی صلح کرواتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے بہت سے فتنے ان کی وجہ سے دب جاتے ہیں، بہت سے فتنے ان کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل ایسے اسلامی بھائی اگر دین کی خدمت کرنے والوں میں شامل ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہے، دعوت اسلامی کی ذمہ داران اس اخلاق سے، اس وصف سے متصف ہیں، تو الحمدللہ ان کی برکت سے زبردست فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جہاں بھی ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں صلح کروانے والے، الحمدللہ عز و جل وہاں دعوت اسلامی کا مدنی کام خوب پھلتا پھولتا اور ترقی کرتا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ کہیں آپس میں کوئی ایسی صورت ہو بھی تو نوبت ناچاکی یا جھگڑے تک پہنچے اس سے پہلے ہی الحمدللہ عز و جل صلح کی صورت ایسے اسلامی بنا دیتے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر اس طرف توجہ نہ رہے اور ایسے اسلامی بھائی نہ ہوں بیچ میں صلح کروانے والے، تو پھر بعض اوقات گروپ بندیاں ہو جاتی ہیں، اور یہ گروپ بندیاں تحریک اور تنظیم کو، دین اسلام کی خدمت کے کام کو، مدنی کام کو زبردست نقصان پہنچاتی ہیں۔ جہاں بھی ایسا ہوگا نقصان ہوگا، آپ نے پہلے سنا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس حوالے سے اپنا محاسبہ کرنا ہے، فکر مدینہ کرنی ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہم اگر رائے کا اختلاف ہے بھی کسی سے تو اس رائے کے اختلاف کو اختلاف تک رہنے دیں، مخالفت نہ بنے، یعنی ہم بلا اجازت شرعی کسی کے سامنے اس اختلاف کو بیان نہ کریں۔ پھر اگر کوئی بیان کرتا بھی ہے تو اس کی بات نہ سنیں، اس کی تفہیم کر دیں، غیبتوں کا سلسلہ نہ ہو، چغلیوں کا نہ ہو، بدگمانیوں کا سلسلہ نہ ہو، عیوب اچھالنے کا سلسلہ نہ ہو۔ اگر کہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق تلف ہوا ہے، دل آزاری کسی نے کر دی ہے، تب بھی ہم اپنا حق چھوڑ دیں، اس کی فضیلت آپ نے پہلے سنی۔ تو ہم پہلے تو اپنا محاسبہ کریں، اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا نہیں ہے، ہم وہ سمجھتے ہیں کہ یعنی غور کرنے پر ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ہم ان اوصاف سے عاری ہیں، تو ہم اپنی اصلاح کے لیے فوری طور پر ان تمام معاملات سے، یعنی عیوب اچھالنا، غیبتیں، تہمتیں، الزام تراشیاں، بدگمانیاں، اس سے توبہ کریں، آئندہ کے لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل میں کسی بھی مسلمان سے جھگڑا نہیں کروں گا، انشاءاللہ عز و جل بلا اجازت شرعی کسی کی غیبت نہیں کروں گا، کسی کے عیب نہیں تلاش کروں گا، عیب نہیں اچھالوں گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ نیت بھی کریں کہ اگر دو اسلامی بھائیوں کے بیچ میں کہیں بھی کوئی ناچاکی کی صورت بنی تو انشاءاللہ صلح کرواؤں گا، صلح کروانے میں پہل کروں گا، انشاءاللہ عز و جل اس سے مدنی ماحول ترقی کرے گا، دعوت اسلامی کا مدنی کام ترقی کرے گا۔ ہم چاہتے بھی یہی ہیں اور مقصد بھی ہم نے یہی بنایا۔ اور اگر یہ صورت گھر میں بنتی ہے تو تیسرے بھائی کو چاہیے کہ وہ دو بھائیوں کے بیچ میں صلح کروائے۔ شوہر اور بیوی کے بیچ میں کوئی معاملات ہو گئے تو گھر کے دیگر افراد جو محارم
ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آپس کی ناچاکی دور کریں. شروع میں اگر کہیں ایسا ہوتا ہے، رائے کا اختلاف ہوتا ہے، کوئی آپس کی ناچاکی کی صورت بنتی ہے، تو شروع میں ایسے معاملات کو حل کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے پھر اور معاملات ساتھ جمع ہوتے جاتے ہیں. مثلا شروع میں تو یہی ہوا کہ کسی بات پر غصے سے جھاڑ دیا، لیکن اب وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں طرف دل میں یہ بات یعنی بڑھے گی، اور پھر مزید آپس میں بات چیت ہوگی، پھر جھگڑے تک بات پہنچے گی، ہاتھا پائی تک پہنچے گی. تو جتنا جلدی اس ناچاکی کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، صلح کی کوشش کی جائے، اتنا ہی زیادہ برکتیں ملیں گی، اور اتنا ہی جلدی انشاءاللہ عز و جل یہ معاملہ جو ہے یہ ختم ہوگا. اور اگر دیر کی جائے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معاملات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر صلح کی طرف آنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، اداروں میں بھی ہوتا ہے، گھروں میں بھی ہوتا ہے، آفیسز وغیرہ میں بھی ہوتا ہے، مارکیٹوں میں بھی ہوتا ہے کہ بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ صلح کروانے والے بیچ میں پڑھ کے صلح کروا دیتے ہیں، لیکن وہ بات دلوں سے نہیں جاتی. ناراضگیاں جو ہیں، ناراضیاں وہ دل میں ایسی جم جاتی ہیں کہ وہ صلح بھی چند دن کی ہی صلح ہوتی ہے، اور چند دن کے بعد پھر وہی معاملہ ہو جاتا ہے. مدنی ماحول میں بھی بعض اوقات ایسا ہو جاتا کہ کسی وجہ سے اختلاف ہوا، بات بڑھ گئی، پھر کسی نے صلح کروا دی، ذمہ دار آئے مدنی مرکز کی طرف سے، کسی کو بھیجا گیا، یا کوئی ایسا سلسلہ ہوا، صلح کی صورت بنی. اب وہ وقتی طور پر جیسے بھی ہوا، وقتی طور پر ہوا یا حقیقت میں دل سے ہی وہ دونوں فریق انہوں نے صلح کر لی، لیکن چند دن کے بعد پھر وہی صورت بن جاتی ہے، اور پھر وہ صلح جب کی تھی ایک دوسرے کو معاف کر دیا تھا، معافی تلافی ہوئی تھی، اب جب دوبارہ ایسی صورت بنی تو پھر وہ پہلے کے معاملات سارے اکھیڑے جاتے ہیں کہ فلاں موقع پر یوں ہوا تھا، یوں ہوا تھا، یوں ہوا تھا. حالانکہ معاف کرنے کے حوالے سے یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو معاف کرتا ہے تو اس سے پہلے کی ساری باتیں معاف ہو گئیں. اس نے جتنی غلطیاں کی تھیں، جتنی دل آزاریاں کی تھیں، جو کچھ اس نے کیا تھا غلط، آپ نے معاف کر دیا، اب وہ تو ختم ہو گیا. اب جب آئندہ بالفرض ایسا ہو رہا ہے، کوئی اور ایسا معاملہ آ گیا، تو اب اس معافی سے پہلے کی غلطیاں ان کا تذکرہ کرنا تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ گویا آپ نے معاف کیا ہی نہیں تھا. اگر آپ نے معاف کر دیا تھا تو پھر وہ باتیں تو ختم ہو چکی، اب ان کا تذکرہ کرنے کی کیا حاجت ہے. تو یہ بھی شیطان کرواتا ہے. ایسی صورت یہ مدنی ماحول کے لیے، بلکہ جہاں بھی ایسی صورت پیدا ہوتی ہے، یہ زبردست نقصان دہ ہے. صلح کرنے کے بعد ہمیں اس پر قائم رہنا چاہیے، اور بالفرض اگر کوئی ایسی شرائط تھیں، کوئی ایسے معاملات تھے جن پر صلح ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ صلح ہونے کے بعد بھی وہ معاملات ریزالو نہیں ہوئے، وہ معاملات ختم نہیں ہوئے، اور اب اس سے پھر کوئی نقصان کا اندیشہ ہے، تو چاہیے یعنی اس معاملے کو پھر اٹھانے کی بجائے اور پھر ناچاکی اور جھگڑے کی صورت بنانے کی بجائے چاہیے کہ اس کا احسن انداز سے پھر تدارک کیا جائے، تفہیم کی کوشش کی جائے. الحمدللہ عز و جل جب ہم کسی کو سمجھاتے ہیں تو یہ سمجھانا جو ہے یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے. جیسا کہ ابھی مدنی چینل کا یہ سلسلہ با مقصد زندگی، اس میں آج جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں سن رہے ہیں تو الحمدللہ عز و جل اول تا آخر سننے والوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور ذہن بھی بنا ہوگا. اگر اس طرح کے معاملات آپس میں ہیں، کہیں کسی گھر میں ہیں، کسی ادارے میں، اور خدا نخواستہ مدنی ماحول میں ایسے معاملات اسلامی بھائیوں یا اسلامی بہنوں کے ساتھ، اور انہوں نے آج یہ پورا سلسلہ توجہ سے سنا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ صلح کا ذہن بن گیا ہوگا. تو یہ سمجھانا جو ہے یہ بہت مفید ہوتا ہے. اگر کہیں ایسا ہوتا ہے تو زبردست جو ترکیب ہے وہ یہی ہے کہ ہم سمجھائیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کا سمجھانا یہ رائے گا نہیں جائے گا. بہرحال کہیں ایسی صورت بنے تب بھی ہم میں سے کسی کو یہ نہیں چاہے، یہ زیب دیتا کہ وہ اس معاملے کو اتنا بڑھائے کہ بات ناچاکی یہاں تک کہ جھگڑے تک جا پہنچے. تو صلح کرنے کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تب بھی تفہیم ہی کی کوشش کی جائے، سمجھایا جائے، انشاءاللہ عز و جل ضرور فائدہ ہوگا. اور اگر کہیں کوئی ایسی صورت بنتی ہے نقصان کی تو الحمدللہ عز و جل مدنی انعامات جو اپنی اصلاح کا، نیک بننے کا زبردست نسخہ ہیں، اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے یہ مدنی انعام عطا فرمایا ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اور سمجھانے کی ضرورت محسوس ہو تو جس سے غلطی ہوئی ہے اسی سے رجوع کیا جائے. اور بالفرض آپ ایسا نہیں کر سکتے، کوئی اس میں امر مانے ہے، یا آپ اپنے اندر اتنی ہمت نہیں پاتے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بات کرنے سے معاملہ بڑھنے کا اندیشہ، وہ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا،
تو پھر جس سے غلطی ہوئی ہے آپ اس کے ذمہ دار، اس کے نگران سے رجوع کیجئے. مثلا معاملہ ذیلی نگران کا ہے تو آپ حلقہ نگران کو بتا دیجئے. اسی طرح بالترتیب حلقہ نگران کا اگر مسئلہ ہے حلقہ مشاورت کے حوالے سے تو آپ علاقائی مشاورت کے نگران سے رجوع کیجئے، ڈویژن مشاورت کے نگران سے رجوع کیجئے، اگر تنظیمی ترکیب میں صوبے ہیں تو صوبائی مشاورت کے نگران سے، انتظامی کابینہ کے نگران سے، بتدریج یعنی جس کا مسئلہ ہے اس کے نگران سے رابطہ کیجئے اور پھر خاموش ہو جائیے. انشاءاللہ عز و جل ذمہ داران اس کو حل کریں گے. تو یہ مدنی انعامات میں مسائل کے حل کی یہ صورت بیان کی گئی ہے. جہاں جہاں سمجھدار اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس ترکیب کے مطابق چلتے ہیں الحمدللہ عز و جل ناچاکیوں سے اور جھگڑوں سے الحمدللہ وہاں مدنی ماحول اور دیگر اسلامی بھائی بچے رہتے ہیں اور الحمدللہ مدنی کاموں کا سلسلہ یہ تیز تر بلکہ تیز ترین ہوتا ہے. اور جہاں ایسا نہیں ہوتا، اس کا لحاظ نہیں کیا جاتا، اس اصول کی، اس مدنی انعام کی پاسداری نہیں کی جاتی، پھر وہاں شیطان اپنا اثر دکھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے، ہمارے دل آپس میں ملے رہیں، ہماری محبتیں قائم رہیں، گھروں میں بھی، معاشرے میں جہاں جہاں یعنی ہم کام کاج کرتے ہیں، مارکیٹ میں ہیں، کسی آفس میں ہیں، کسی ادارے میں ہیں، اسکول کالج میں ہیں، مدنی ماحول میں جہاں بھی ہم ہیں، ہمارا اللہ کرے کہ دیگر اسلامی بھائیوں کے ساتھ، اسلامی بہنوں کا دیگر اسلامی بہنوں کے ساتھ، ظاہر اسلامی بہنیں تو گھروں میں ہوتی ہیں تو خاندان کی دیگر اسلامی بہنوں کے ساتھ ان کا مدنی ماحول میں جو اسلامی بہنیں مدنی کام کرتی ہیں ان کا آپس میں ہم سب کا اللہ کرے کہ یہ ہم آہنگی قائم رہے، دل ملے رہے، ہم مل جل کے دین اسلام کی خدمت کرتے رہیں. یہ دنیا عارضی ہے اور ہمیں مرنا ہے. اگر ہم نے اچھے انداز سے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے دین اسلام کی خدمت کی اور دنیا سے اسی انداز میں چلے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوا تو انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا. یہ ناچاکیاں عارضی ہیں، ختم ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقوق اللہ عز و جل کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا پاس رکھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نماز